جی اسکرین شیئر ہوئی؟ جی جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورت کو سورہ فلق کہا جاتا ہے، اور اس سے اگلی جو سورت ہے، سب سے آخری سورت ہے، اس سورت کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ دونوں صورتیں سب سے پہلے ان کا شان نزول سمجھتے ہیں۔ شان نزول یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت کس موقع پر نازل ہوئی، یعنی جس وقت اس کا نازل ہونا اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورتیں اتری تو اس وقت کون سا وقت تھا اور کون سے حالات چل رہے تھے جس وقت یہ نازل ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اسلام لانے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے، اور اسلام تیزی کے ساتھ پورے مدینے اور اس کے اطراف میں پھیلنے لگا۔ تو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، اور انہوں نے مدینہ کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس جادوگر کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ اور وہ جادو کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر کنگھی کے دندانوں پر، کنگھی کے جو دانے ہوتے ہیں اس پر 11 گانٹھیں لگائیں، گرہ لگائی، اور لگا کر کے مدینے کے تھوڑے دور پر ایک بہت پرانا کنواں تھا جس کا نام زروان تھا، اس کنویں کے اندر ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا، اور اس کے اوپر اس نے جادو کے منتر پڑھے تھے۔ اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے نہیں تھے، پھر بھی آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک یہ آپ کے ساتھ خصوصی انعام تھا کہ جو آپ کا مشن تھا تبلیغ، اللہ کی عبادت، اس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آتا تھا۔ اس جادو کا اثر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی تھا، یعنی آپ بھول جاتے تھے، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے اور سمجھتے تھے میں نے کھا لیا، اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو دو فرشتے ہیں دونوں آئے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، دائیں طرف یعنی پایتانے کھڑا ہوا، اور ایک فرشتہ جو ہے سرانے کھڑا ہوا، اور سرانے والے نے پایتانے والے سے پوچھا کہ ان شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کرایا گیا ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ کس نے جادو کرایا ہے؟ تو بتایا کہ لبید بن عاصم نے کرایا ہے۔ پھر سوال ہوا کیسے کرایا ہے؟ تو کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر کے کنگھی کے دندانوں پر گانٹھ لگا لگا کر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا وہ جادو کر کے کہاں چھپایا گیا ہے؟ تو پھر دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ زروان نامی کنویں پر
ایک بڑی چٹان کے نیچے جو ہے اس کو چھپایا گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے، آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت علی کو، عمار بن یاسر کو، ان صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کنویں پر جا کر کے چٹان کے نیچے جو چیز دبی ہوئی ہے اس کو لے آؤ۔ تو وہ وہاں گئے اور واقعی وہ کنگھی لے کر آئے، اس میں 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت اللہ رب العزت والجلال نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور ہر آیت پر اس کنگھی کی ایک گانٹھ کھل جاتی تھی۔ جب آپ نے بالکل آخری آیت پڑھی تو وہ 11 گانٹھیں کھل گئیں اور آپ بالکل صحیح سالم تندرست ہو گئے۔ تو اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے آخری پیغمبر پر جادو کیا گیا تھا، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ صورتیں نازل فرمائی۔ اب میں اس کے الفاظ کی ترجمہ اور تفسیر کرتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، تم کہہ دو۔ ادب کے ساتھ ہم کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، رب کے معنی کل بھی آ چکے ہیں، پالنے والا، فلق کے معنی آتے ہیں پھٹنا، مراد یہاں ہے صبح، صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، من معنی سے اور شرری کے معنی ہے برائی، اور ما جو چیز، خلقہ جو اللہ نے پیدا کی ہے، مراد ہے تمام مخلوق۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، تمام مخلوق کی برائی سے۔ جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں سے میں کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگ رہا ہوں۔ اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہے، اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنے رب کی، اپنے معبود کی، اپنے بادشاہ کی پناہ لے لیں گے اور اس کی پناہ میں آ جائیں گے اور وہ میرا رب میری حفاظت کر لے گا، تو پھر کسی بھی چیز سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا اور ہر چیز سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ایک تو پناہ مانگی گئی ہے تمام مخلوق کی برائی سے۔ آگے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر کے معنی برائی اور غاسق کے معنی ہے اندھیرا، اور اندھیرے کے برائی سے، اذا وقب جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ اندھیرے کے اندر برائی کیا ہوتی ہے؟ اندھیرے کے اندر برائی یہ ہوتی ہے کہ جب رات آ جاتی ہے تو درندے باہر نکل آتے ہیں، خونخوار جانور باہر نکل آتے ہیں، کیڑے مکوڑے زمین پر رینگنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے انسان برا ارادہ لے کر چوری ڈکیتی کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، انسانوں کو یا کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کام رات میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے، رات کے اندھیرے سے، برائی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، النفاسات کا ترجمہ ہے پھونک مارنے والی۔ اکثر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جادو جو کرتی تھیں وہ عورتیں کرتی تھیں، مرد بھی کرتے تھے لیکن زیادہ تر عورتیں کرتی تھیں، وہ گرہوں پر، گانٹھ پر پھونک مارتی تھیں۔ اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور گانٹھوں، فی العقد، فی معنی میں یا پر، اور عقد کے معنی ہے گانٹھیں، اور گانٹھوں پر پھونک مارنے والیوں کی شر سے، کہ جو گانٹھ لگا لگا کر رسیوں کے ذریعے، تاگے کے ذریعے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک کے ذریعے گانٹھ لگا کر کے پھونک مار کر کے جو جادو کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آگے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حاسد کہتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں کی نعمت اور انعامات کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا اور دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اس شخص کی کوئی نعمت ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس سامنے والے کے پاس سے چلی جائے۔ حسد کرنا ایک عجیب و غریب بیماری اور برائی ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے اس شخص کے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے نیکیوں کو، جس طریقے سے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، اندر ہی اندر وہ گھٹتا رہتا ہے۔ اس کو تو وہ مزے سے زندگی گزار رہا ہے، اور یہ شخص اس کی نعمت کو، اس کی ترقی کو، اس کے انعامات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو گھلائے لے رہا ہے، اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ یہ عجیب و غریب بیماری ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی پناہ مانگی گئی ہے تمام مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، گانٹھ پر پھونکنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، کیونکہ یہ تمام لوگ انسانوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ رب العزت والجلال کی پناہ لے لیں گے اور اس کے پناہ میں آ جائیں گے تو پھر کوئی بھی چیز ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس صورت کے اندر یہ تمام چیزیں ہمیں بیان کی گئیں، یعنی جو ظاہری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ نقصان پہنچائیں گی، ان کا بیان اس صورت میں ہے، اور ہمیں یہ طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ لے لیں تو ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی۔ میں نے کل رب کی تعریف کی تھی کہ رب کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ ترقی کرواتا ہے، تربیت کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر ہے ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیسرا ہے الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے رب بھی ہیں، ہمارے ملک بادشاہ بھی ہیں، اور ہمارے معبود بھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بالکل زیرو لیول سے لے کر یہاں تک پہنچا دیا ہے، ہمیں دھیرے دھیرے ہمیں ترقیات سے نوازا ہے، میری تربیت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی بادشاہت میں ہمیں اپنا بندہ بنا لیا ہے۔ اب ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں، اسی کو اپنا معبود مانیں، اسی کو ایک توحید اور وحدانیت کو سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ تو تینوں صفات، رب، ملک بادشاہ اور الہ یعنی معبود، تینوں کی پناہ میں مانگتا ہوں۔ آگے کہا من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ اس سے مراد شیطان ہے۔ شیطان جو ہے دل ہی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، شک اور شبے پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے پھر وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ کی اور لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ مانگی جا رہی ہے شیطان سے، اور شیطان کی صفت بتائی گئی کہ یہ شیطان پیچھے ہٹ جانے والا ہے اور وسوسے ڈالنے والا ہے۔ میں نے بتایا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے،
کیونکہ پھر ایسے شخص پر اس شیطان کا اثر نہیں چلتا۔ اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے، ذکر میں غفلت برتتا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، تلاوت کو اپنا مشغلہ نہیں بناتا، تو پھر یہی شیطان اس کے دل میں عجیب و غریب، گندے اور ادھر ادھر کے شک و شبہات اور خیالات پیدا کرتا ہے۔ ایسے شخص سے، ایسی ذات سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شر من شر الوسواس الخناس، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں صدوری سینوں میں، دلوں میں، الناس لوگوں کے، ملا کر ترجمہ کریں گے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں کر لیں یا لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، جناتوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وسوسے صرف شیطان اور خبیث ہی نہیں ڈالتے، بلکہ انسان بھی ڈالتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غلط مشورے دیتے ہیں، غلط روزانہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے بارے میں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی قرآن کے سچا ہونے کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں، کبھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں، کبھی حساب اور کتاب کے بارے میں، کبھی میدان محشر کے بارے میں۔ روزانہ آئے دن ہم ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے شک و شبہات پیدا کرتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ موجود نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری پیغمبر نہیں ہے، ان کے بعد بھی کوئی رسول آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن بس سچا ہے، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بس قرآن حدیث ہی ہے، صحابہ کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس ہم یہیں رہیں گے، کوئی کہتا ہے کہ 7 مرتبہ زندگی آتی ہے اور 7 جنم ہم لیتے ہیں۔ یہ تمام صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ صرف خبیث اور صرف شیاطین ہی وسوسہ نہیں ڈالتے، بلکہ لوگ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے ایسی چیزیں ہیں جو سیدھے دل پر اٹیک کرتی ہیں اور دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ظاہری طور پر جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں آ جانے کے بعد وہ نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے شیطان صرف دلوں پر اثر کرتا ہے، لوگوں کے شکوک و شبہات دل میں اثر پہنچاتے ہیں، دماغ پھیر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ دونوں صورتوں کا نام معوذتین رکھا گیا ہے، معوذتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں۔ ان تمام صورتوں کے مفہوم سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جادو ہونا یا ٹونا ہونا یا کسی شیطانی اثر کا ہونا حقیقی چیز ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے اور اس کا شان نزول بھی میں نے بتایا ہے، تو عام انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہی دونوں صورتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا، تو کیوں ہمارا اگر کوئی اثر شیطانی اثر ہو یا انسانی اثر ہو یا جادو کا اثر ہو تو پھر ان صورتوں سے کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ ہمیں بھی اسی طریقے سے سچے یقین کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جادو کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے اثر کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صورتوں کے بارے میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں کہ ان صورتوں سے پہلے آپ بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، بہت ساری صبح و شام کے ورد اور وظائف پڑھتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان جیسی صورتیں اب تک نازل نہیں ہوئی ہیں، اور آپ نے وہ تمام وظائف اور اوراد اور وہ دعائیں سب چھوڑ دیں اور انہی دعاؤں کو معمول بنا لیا۔ روزانہ صبح پڑھتے تھے، شام کو پڑھتے تھے، لہذا آپ کی سنتوں میں یہ بات داخل ہے کہ آپ روزانہ شام کو ان 2 صورتیں معوذتین کو اور تیسری صورت قل هو اللہ شریف کو، تینوں قل کو پڑھ کر کے ہاتھوں پر پھونک کر 3 بار پڑھتے تھے، اور پھر ہاتھوں پر پھونک کر
پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ یہ طریقہ آپ نے اپنے لیے کیا اور امت کو سبق دیا کہ اگر تم تمام شیطانی وساوس سے، تمام مخلوق کے شر سے، تمام اندھیرے میں ہونے والی چیزوں کے شر سے، تمام جادو ٹونے کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو ان صورتوں کی تلاوت کرو اور ان کو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سارے بدن پر پھیر لو۔ اسی طریقے سے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ہم ان صورتوں کو 3 بار پڑھ کر کے ان بچوں کو پانی میں پھونک کر پلا دیں، ان کے اوپر پھونک ڈال دیں، ہاتھوں پر پھونک مار کر ان کے پورے بدن پر پھیر دیں، انشاءاللہ تمام طرح کے وساوس سے، تمام طرح کے اثرات سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے نونہال بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام دونوں صورتیں کل میں نے سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ بتلائی تھی، آج سب سے آخری 2 صورتیں، دونوں کا شان نزول ایک ساتھ ہے اور دونوں صورتیں ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں، اس لیے دونوں صورتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور اس کے فضائل بھی پیش کر دیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور روزانہ اپنے اوراد میں شامل کر کے، پڑھ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو ان تمام وساوس سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اپنا سوال پیش کریں۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو؟ احتشام صاحب آپ سوال کر رہے تھے، پوچھئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے کو قرآن پڑھنی سیکھنی ہے، قرآن ناظرہ پڑھیں گے؟ شروع سے ہی پڑھنی ہے۔ اچھا شروع سے، تو آپ ناظر قرآن میں ایک جو کورس ہمارے یہاں ہے ناظر قرآن کے نام سے، آپ جی اس میں ایڈمیشن لیجئے۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھائی جائے گی، حروف کی تصحیح کرائی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن پڑھایا جائے گا، یعنی 1 سال میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کورس انشاءاللہ۔ 1 سال میں انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو قرآن اچھا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور میرے کو کل ہی ایڈمیشن لے لیجئے۔ جی فرمائیے۔ میرے کو قاری صاحب 10:30 کے میں وہ ہو جاتا ہوں، مطلب فری ہو جاتا ہوں 10:30 کیونکہ رات میں ساڑھے جم، دس بجے جی کیونکہ میں جم بھی جاتا ہوں نا، تو جم سے 9 آتا ہوں۔ اچھا اچھا۔ جی پھر اس میں تھوڑی دیر ریسٹ بھی چاہیے، پھر اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں، پھر ٹہلتا ہوں، تو ایسے 10 تو بج ہی جاتا ہے۔ تو جم کو ارے آپ بھائی آگے مسئلہ بڑھا یہ لیجئے، ہے کہ پہلے آپ پڑھ دیکھیے، لیجئے۔ پہلے جی آپ جو ہے ہماری جو کلاس شروع ہوگی 7:30 پونے 8 بجے سے یا 8 بجے سے، سمجھ رہے ہیں؟ جی اس کے بعد جو ہے آپ کلاس کر کے پھر آپ جم جائیے۔ 9 بجے تک کلاس سے آپ فارغ ہو جائیں گے، 9 8:30 بجے سے 7:30 سے 8:30 بجے تک تو جو کلاس جم ہے جم قاری صاحب 9 بند ہو جاتی ہے نا؟ نو جم تو ساڑھے نو 12 بجے بجے تک 12 بجے تک جم کھلی رہتی ہے ہمارے یہاں تو۔ آپ کے یہاں یہاں 9 پہ بجے بند ہو جاتی ہوگی؟ اچھا اچھا یہاں 9-10 بجے بند ہو جاتے ہیں قاری صاحب، کیونکہ یہاں اچھا۔ بندہ 8:30 تو چلا جاتا ہے، جو جم کرنے والے بندے رہتے ہیں تو وہ 9 سے 9:30 تک کرتے ہیں۔ چلیے ایسا ہے، آپ جو ہے اصل میں ناظر قرآن کا جو بھی بیچ ہے سب وہ شروع میں ہے، مغرب بعد سے شروع ہے اور 9:30 تک 9:45 تک وہ مکمل ہے۔ اس کے بعد کوئی بیچ ہے نہیں، اس کے بعد ہے دینیات ہے، عالمیت ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ناظرے کا اگر کوئی اور بیچ ہوگا تو اس وقت ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ 10 بجے کے بعد نہیں ہے کوئی بیچ۔ اگر اکیلے پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ تب تو وہ الگ ہے مسئلہ۔ آپ ایسا کریں پرسنل پہ رابطہ کریں میرے نمبر پہ، ٹھیک ہے؟ کل دن میں کسی ٹائم فون کریں یا جی میسج کریں واٹس ایپ پہ، میں فون کر لوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جی بتائیے۔ میں ان کے اس میں جڑا ہوں تو ان کے اس میں سے نکال لینا میرا نمبر قاری صاحب کو ان آپ کے۔ ٹھیک ہے، میں نمبر نکال کے آپ کو فون کروں گا، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ جی چلیے جی کسی کا کوئی اور سوال ہے بتائیے۔
کسی کا کوئی اور سوال ہو؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو ہے کلاس کا تیسرا دن ہے، ڈیمو کلاس کا تیسرا دن، اور یہ 3 دن کے لیے کلاس رکھی گئی تھی، اور الحمدللہ ماشاء اللہ یہ کلاس مکمل ہو گئی اور 3 دن مکمل ہو چکے۔ اب جو ہے اس کے بعد کل سے ایڈمیشن کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ سبھی حضرات کوشش کریں جلد از جلد اپنا ایڈمیشن مکمل کریں، تاکہ ہم تک جو ہے سب کا نام پہنچ جائے۔ نام پہنچنے کے بعد ہم سب کی لسٹ بنائیں، سب کا بیچ بنائیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ آگے 1 جولائی سے ہمارے یہاں ریگولر پڑھائی شروع ہوگی اور ریگولر بیچ شروع ہوگا۔ اور جتنے بھی کورسز ہیں میں نے کئی بار بتایا کہ سارے کورس کے بارے میں انشاءاللہ میں وائس ریکارڈنگ، وائس میسج کے ذریعے میں گروپوں میں ڈال دوں گا، ہر کورس کے بارے میں کیا اس کا فائدہ ہے، اور اس کے پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہر کورس کے بارے میں انشاءاللہ میں الگ الگ وائس میسج کے ذریعے گروپ میں ڈال دوں گا۔ باقی جو ہے کسی کو کچھ اور معلوم کرنا ہو تو پرسنل پر معلوم کر سکتا ہے، پرسنل نمبر نکال کر اس سے میسج کر سکتا ہے۔